محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر کچھ واقعات جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ساتھ ہے۔ ابو سفیان اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے۔ لشکروں پر لشکر گزر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر لے کر تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں۔ ابو ذر غفاری آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور بریدہ بن حسیب آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور کعب بن جساسی آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور بنو اجش آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور مرینہ قبیلہ آتا ہے۔ نعمان ابن مکرم کی سرکردگی میں لشکر کو لے کر نکل رہا ہے۔ لشکروں پر لشکر چل رہے ہیں اور ابو سفیان حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آتی ہے اور گرد و غبار اٹھتی ہے، اور وہ کہنے لگے، ہاذا یہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کا رسول ہے جو مہاجرین اور انصار میں آ رہا ہے۔ جب وہ اٹھا ہوا لشکر سامنے آتا ہے تو ایک آدمی کی آواز اس میں کڑکدار آواز ہوتی ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے، یہ کس کی کڑکدار آواز ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ خطاب کا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کی تم کڑکدار آواز سن رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ارے اللہ کی قسم، یہ بنو عدی ذلت اور قلت کے بعد آج بہت بڑی عزت والے ہو گئے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو سفیان، عزت و ذلت یہاں قبیلوں پر نہیں، عزت و ذلت یہاں اسلام پر ہے، اور اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے۔ عمر اونچا نہیں تھا، اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے۔ اور پھر اس پر کہنے لگا، ارے عباس، تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، یہ ملک نہیں ہے، یہ شان نبوت ہے۔ بادشاہ ایسے نہیں ہوا کرتے۔ 10,000 کا لشکر ہے اور آپ کا ماتھا اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، سر اونچا نہیں جھکا ہو، پالان پر ٹکا ہو، اور زبان پر الفاظ لا الہ الا اللہ وحدہ کا ورد اور اللہ کا اکیلا تنہا، کسی درس سزار پر نظر نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی پر نظر ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہوا۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ 2 سردار قرب بن حابش اور اینا بن حسن خزاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم تیری بات سن لیتے ہیں، لیکن ان غریبوں کو اٹھا دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو اٹھاؤ، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری حد تک ہے، ہماری شان کے خلاف ہے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم کو اٹھا لیں یا ہم کو بٹھا لیں تو بھی ہم آپ کے ہی ہیں، تو ممکن ہے کہ ہم کو اٹھانے سے وہ بیٹھ جائیں اور بات سن کر ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات تو ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کو فرمایا کہ تم آؤ گے تو یہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دو۔ آپ نے ان سے کہا کہ لکھو۔ لکھنے والے کے آنے سے پہلے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے، وہ آئے یا نہ آئے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ سے بات کر رہے ہیں اور عبداللہ بن ابن مکتون آ گئے جو نابینا بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے اور وہ بڑی توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آ کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے اس حرکت کو گراں سمجھا، اس سے اپنے دل میں تنگی محسوس کی۔ اس وقت ولید کی طرف متوجہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اسلام لانے کی امید تھی۔ جب ابن مکتوم آئے، کیونکہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات دہرائی، تو آپ نے تیوری چڑھائی اور انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اس پر آیت یہ اتری، عبس وتولی ان جاء الاعمی، آخر تک یہ کلام پڑھا، جس کا مفہوم ہے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی، منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اندھا آ گیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا طلبگار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یعنی ولید بن مغیرہ بدبخت، اس کو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، نہ دین کی قدر، نہ میری پہچان، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ مسلمان چاہے غریب ہو یا امیر ہو، اگر یہ ٹھان لیں کہ مجھے دین زندہ کرنا ہے تو اللہ اس سے کام لے گا، اس کی غریبی نہ آڑے آئے گی اور نہ اس کا پیسہ آڑے آئے گا۔ اخلاق نبوت سے دین پھیلتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک فحاشہ عورت گزر رہی تھی، اس نے دیکھا تو کہا، اوروں کو تو پوچھتا نہیں،
कैसी बदतमीज़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आ जाओ तू भी खा ले। वो आकर बैठ गई। उसने कहा कि नहीं नहीं, वो जो तेरे मुंह में है वो मुझे खिला, उसका नसीब खूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकाल कर खा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह का नवाला यूं मुंह में डाल दिया, उसके साथ ईमान भी उसके अंदर चला गया। एकदम ईमान की दौलत मिल गई। और अगर वो इस तरह कहते कि वो बदतमीज़ औरत, तू मुझसे इस तरह बात करती है, तू इसकी किस्मत में दोज़ख थी, नवाला मुंह में गया, वो सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बन गई, फ़हाशा से सहाबिया बन गई। और एक शख्स जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कलमा पढ़ लो, वो कहता है नहीं पढ़ता। कहा कलमा पढ़ लो, कहते हैं नहीं पढ़ता। सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते छोड़ो जी, गर्दन उड़ा दो। आपने फरमाया नहीं नहीं, इसको छोड़ दो। फिर वहाँ से भागे भागे गए, गुस्ल करके आए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, जहाँ तलवार नहीं चलती वहाँ इखलाक चलते हैं। मैं तलवारों के डर से मुसलमान नहीं हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि मेरे कत्ल का हुक्म हो रहा था, मैं मुसलमान नहीं हुआ। मैं बताना चाहता था कि मुझे तलवार ने फ़तह नहीं किया, इस कमली वाले के इखलाक ने फ़तह किया है। ये तो शफ़क़त और सोहबत, इस तरह मेहनत होती है तो इनके कुलूब खिंच आते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें ये मुबारक मेहनत दी, पूरी दुनिया में इसको फैला दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए और अब्दुल्ला बिन उमर साथ थे। तो जो खजूरें दरख्त से टपक जाती हैं वो नीचे गिर पड़ी होती हैं, उनको कौन उठाता, मगर उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के साफ़ करके खाने लगे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया तो तू क्यों नहीं खाता? इन्होंने फरमाया मुझे भूख नहीं। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तो भूख है, आज चौथा दिन है, मैंने एक लुक़मा भी नहीं खाया। अल्लाह को अपने हबीब से प्यार तो कायनात में कोई नहीं, सबसे महबूब तरीन अल्लाह को अपना हबीब ही है। भला अपने हबीब को कोई मुश्किल में डालकर खुश हो सकता है? अल्लाह ताला अपने बंदे से चाहे काफिर हो या मुसलमान हो, माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चौथा दिन है, मैंने एक लुक़मा नहीं चखा। अगर मैं चाहता तो मेरे अल्लाह मुझे सारी दुनिया के ख़जाने दे देता। अगर मैं चाहता तो अल्लाह ताला मेरे कदमों में रूम और फारिस के ख़जाने ढेर कर देता, लेकिन मैंने नहीं मांगा। ए अब्दुल्ला, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों के घरों में साल साल की रोटी पड़ी होगी, फिर भी कहेंगे कि मज़ीद कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी। इनका यकीन बर्बाद हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे तो दूर से एक दरख्त आया, ज़मीन को चीरता हुआ आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया। फिर थोड़ी देर बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुलने से वापस अपनी जगह पर चला गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह देखा कि वो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फिर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे दीदार के लिए आया था, मेरे दीदार का प्यासा था। इसने अल्लाह से इजाज़त मांगी, जब उसे इजाज़त मिली तो आकर मेरा दीदार करके अपनी प्यास बुझाई। जिसके खातिर वह हजर व शौक़ रखें और हम इसका शौक़ ना रखें तो फिर हम अपने आप को मुर्दा ना कहें तो और क्या कहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेकर चलना और सीखना, इसके लिए घरों से निकलना शर्त है। ये मेहनत का एक निज़ाम अल्लाह ने चला दिया, आपके मुल्क में चला दिया, इसमें भी सीख लूँ और आप भी सीख लें, ताकि जब मरें तो अल्लाह के महबूब बनकर मर जाएं, मरदूद बनकर ना मरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।